قومی زندگی میں ملی نغموں کی ہمیشہ سے ہی اہمیت رہی ہے۔ پرانے زمانے میں جنگوں کے دوران قومی گیت گا کر سپاہی وطن کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ اجاگر کرتے، جبکہ محاذ جنگ میں روانگی سے قبل خواتین اپنے مردوں کے سامنے رزمیہ گیت گا کر انہیں بہادری و شجاعت کے ساتھ لڑنے پر آمادہ کرتی۔ چونکہ ملی نغمے وطن سے محبت کے اظہار کا خوبصورت انداز ہیں، اس لیے ملی نغمہ سنتے ہی وطن سے محبت کا جذبہ پروان چڑھنے لگتا ہے۔ جنگ کا زمانہ ہو یا آزادی کی سالگرہ ہو یا پھر کوئی بھی اہم دن ہو، ملی گیت اپنی انفرادیت پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی گیت اولمپک گیمز، فٹ بال ورلڈ کپ اور کرکٹ ورلڈ کپ کا بھی حصہ ہو سکتے ہیں، جو متعلقہ مقابلوں کے لیے دلچسپی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تاہم 1965 کی جنگ کے دوران جس طرح ہمارے شاعروں، موسیقاروں اور گلوکاروں نے اپنی خوبصورت آواز میں فوجی جوانوں میں جذبہ پیدا کیا، وہ قابل رشک تھا۔ خواتین ہوں یا مرد، امیر ہوں یا غریب، بچے ہوں یا بوڑھے، الغرض تمام پاکستانی ایک قوم بن کے قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر میں ڈھل گئے۔ ایسے ملی نغمات تخلیق کیے گئے کہ جنہیں سن کر آج بھی ہماری رگوں میں خون گردش کرنے لگتا ہے۔ انہی ملی نغمات میں میڈم نور جہاں کا نام سر فہرست آتا ہے، جنہوں نے سارا دن ریڈیو پاکستان کے دفتر میں بھوکا پیاسا گزار کر اور جنگ کے دوران یہ احساس تک انہوں نے دیا کہ وہ بھوکی اور پیاسی ہیں۔ وہی گیت لکھے جاتے، کمپوز کیے جاتے اور پیش بھی کیے جاتے۔ میڈم نور جہاں اور مہدی حسن نے دوسرے گلوکاروں کے ساتھ ساتھ ایسے تاریخ ساز نغمے گائے کہ جو آج بھی ہماری قومی گائیکی کا عظیم سرمایہ ہیں۔ میڈم نور جہاں کی آواز میں گائے گئے یہ گیت اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اے مجاہدو وطن، اے راہ حق کے شہیدو، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے ہیں، میرے ڈھول سپاہیا، یہ ہواؤں کے مسافر اور چڑھتا چاند ابھرتا سورج اتنے ہٹ ہوئے کہ لوگوں کے اندر سرایت کر گئے اور ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ اسی طرح مہدی حسن کے گیتوں یہ وطن تمہارا ہے، خطہ لاہور تیرے جان نثاروں کو سلام، اپنی جان نظر کروں اور فتح مبین میں بھی وطن سے محبت کا رنگ جھلک دکھائی دیا۔ مہدی حسن نور جہاں کے بعد وہ گلوکار ہیں جن کے ملی نغمے سب سے زیادہ مقبول ہوئے۔ نسیم بیگم نے طفیل ہوشیار پوری کا لکھا ہوا گیت اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں خوبصورت انداز میں گایا۔ منور سلطانہ کا گیت چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، انیسن بھٹی کی آواز میں اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اور انہی گیتوں کے ساتھ ساتھ مہدی ظہیر کا مشہور گیت مصطفی ہیں۔ یہ وہ گیت ہیں جنہوں نے عوام میں ایک امنگ پیدا کی، حوصلہ دیا، جذبہ بیدار کیا تاکہ ہمارے فوجی جوان ہمت اور بہادری سے دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کر سکیں۔ 1971 کی جنگ کے دوران بھی شاعروں، موسیقاروں اور گلوکاروں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ان کے علاوہ اسی سلسلہ میں میڈم نور جہاں، مہدی حسن، نسیم بیگم، شہناز بیگم، عالم لوہار، تاج ملتانی، سلیم رضا، طاہرہ سید، عشرت جہاں، زرینہ آغا، احمد رشدی، استاد امانت علی خان، نیر نور، نحید اختر، مہدی ظہیر، حبیب علی، محمد عالمگیر، علن فقیر، محمد علی شیخی، نصرت فتح علی خان، امجد حسین اور محمد ابراہیم کے علاوہ دیگر نیم کلاسیکل اور غزل گائیکی کے گلوکاروں کے کثیر تعداد میں ملی نغمات پیش کیے گئے۔ حبیب علی محمد کے بھی بہت سے گانے مشہور ہوئے، تو استاد امانت علی خان کی آواز میں یہ ملی نغمہ بہت مشہور ہوا کہ چاند میری زمین پھول میرا وطن، گا کر وطن سے محبت کا اسی طرح اظہار کیا کہ حبیب علی محمد بھی یہ کہنے پر معمور ہو گئے کہ اے نگار وطن تو سلامت رہے، روشن و رخشاں نیر و تاباں پاکستان رہے، اور جب تک سورج چاند رہے باقی یہ جہاں رہے۔ انہی گلوکاروں کے ساتھ ساتھ نیر نور کے ملی نغمے نے بھی اس وقت دھوم مچا دی جب مسرور انور کے لکھے گئے گیت کی دھن خلیل احمد نے دی۔ ملی نغمہ تھا کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ خلیل احمد نے نحید اختر کے گانوں کی بھی خوبصورت دھنیں ترتیب دی، جن میں ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، پرچموں میں عظیم پرچم کے علاوہ جگ جگ جیے میرا پیارا وطن، اور ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں نمایاں ہیں۔ امجد حسین بھی وہ گلوکار ہیں جن کے گیت تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ عالمگیر کی آواز میں
گائے گئے یہ گیت ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اللہ کا انعام ہے خیال رکھنا، اور ماؤں کی دعا پوری ہوئی اپنی مثال آپ رہے۔ جبکہ علن فقیر کی آواز میں اتنے بڑے جیون ساگر میں گیت نے بھی شہرت حاصل کی، اور ساتھ ہی نصرت فتح علی خان نے بھی میرا پیغام پاکستان گا کر وطن سے اظہار یکجہتی کا ثبوت دیا۔ ایسے ہی ملی نغمات لکھنے والے اور ہمارے موسیقار جن کے ملی گیت یقیناً سدا بہار ہیں، ان میں جمیل الدین علی، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، طفیل ہوشیار پوری، رئیس امروئی، مسرور انور، محمد ناصر، حسن اکبر کمال، سیف الدین سیف، صہبا اختر، تاجدار عادل، جبکہ موسیقاروں میں نثار بزمی، نیاز احمد، سہیل رانا، خلیل احمد، خادم حسین، سلیم اقبال، جاوید احمد اور ایم اشرف وغیرہ شامل ہیں، ہمیشہ یاد رہیں گے۔ جنگ اور یوم آزادی کے حوالے سے ہی نہ صرف ملی گیت پیش کیے جاتے ہیں بلکہ اہم دنوں پر بھی ایسے نغمات لکھے گئے کہ جیسے 1973 کا آئین، 1974 میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس اور 1974 کے سیلاب کے سلسلہ میں ملی نغمات پیش کیے گئے۔ محنت کشوں اور مزدوروں کے گیت بھی لکھے گئے اور گوائے بھی گئے، جن میں مہدی ظہیر کا ایک مشہور گیت چمنی کا دھواں نمایاں ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے بھی گیت تیار کیے گئے ہیں، جن میں مہناز کی آواز میں اے قائد اعظم تیرا احسان ہے بہت پسند کیا گیا۔ اسی طرح میڈم نور جہاں نے علامہ اقبال کا کلام ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن کے ساتھ ساتھ مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ پیش کر کے سننے والوں سے خوب داد حاصل کی۔ اسی طرح 1996 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے موقع پر جنون گروپ نے ہے جذبہ جنون تو ہمت نہار اور دل ہے میرا ملک گا کر ملی جذبہ اجاگر کیا، جبکہ جنیش جمشید کا دل دل پاکستان، شہزاد رائے کا ہماری شان، عامر سلیم کا پاکستان، علی حیدر کا ہاتھ میں ہاتھ لیے، وائٹل سین کا ہم ہیں پاکستانی اور جواد احمد کا تو ہی دلدار ہے، خوبصورت اور جذبات سے بھرپور ملی نغمے ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں جواد احمد، شہزاد رائے، علی حیدر وہ گلوکار ہیں جن نے خود شاعری کی، موسیقی دی اور خود ہی گا کر وطن سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ تو میاں والی سے تعلق رکھنے والے گلوکار عطا محمد نیازی کی آواز میں بھی ایک ملی نغمہ آئی لو یو پاکستان پورے پاکستان میں مشہور ہوا۔ چنانچہ آئی لو یو پاکستان اور سونی دھرتی جیسے ملی گیتوں کے اس وطن کا قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد بھی اپنی انفرادیت پیش کرتا ہے، جس پر جتنا ناز کیا جائے کم ہے۔ ملی نغمات میں جس طرح ریڈیو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا نے بھی وطن کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ تاہم کئی ملی نغمات ایسے ہیں جو ہم سے یہاں رہ گئے ہیں، مگر پھر بھی نئی نسل میں ملی نغموں کے شوق کو فروغ دے کر ہم اپنی آئندہ نسل کو محب وطن بنانے میں اپنا اہم اور کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔